سورہ المؤمن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 66 67 اور 68۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ صدق الله العظیم۔ قل فرما دیجئے، انی نہیت بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبدا کہ میں عبادت کروں، الذی ان کی، تدعون جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، لما جب کہ جاءنی البینات میرے پاس آ چکی ہیں نشانیاں، من ربی میرے رب کے پاس سے، وَأُمِرْتُ اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے، ان اسلم کہ میں جھک جاؤں، لرب العالمین اس رب کے سامنے جو دونوں جہاں کا پالنے والا ہے۔ وَالَّذِي وہی اللہ ہے، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر نطفے سے، ثم من علقۃ پھر علقہ سے، ثم یخرجکم پھر اس نے تم کو نکالا، طفلا ماں کے پیٹ سے بچہ، ثم لتبلغوا اشدکم پھر تمہاری پرورش کی تاکہ تمہیں پہنچائے جوانی تک، ثم لتکونوا شیوخا اور پھر تمہیں لے گیا بڑھاپے تک، ومنکم من یتوفی اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، من قبل اس سے پہلے ہی، ولتبلغوا اور کچھ کو وہ زندہ رکھتا ہے تاکہ وہ پہنچیں اجلا مسمی مقررہ میعاد کو، ولعلکم تعقلون تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے پہلے اپنی جلالی اور جمالی صفات کا ذکر کیا، اب ان جلالی اور جمالی صفات کے ذکر کے بعد تقاضا یہ بنتا تھا کہ اس رب کی پرورش، اس رب کی پوجا کی جائے اور اس کی پرستش کی جائے کہ جس نے انعامات فرمائے ہیں، اور وہ مورتیاں، وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت، ان کی عبادت نہ کی جائے۔ لیکن انسان اس سے باز نہیں آیا، اور اللہ کی جلالی اور جمالی صفات کا تذکرہ سننے کے باوجود بھی وہ بتوں کے سامنے جھکا، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود بنا لیا، اور کوئی بھی ذی شعور یہ نہیں مان سکتا کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہی اپنا معبود بن جائے۔ اب اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا۔ اچھا آپ بڑا عجیب دیکھیں گے، جہاں توحید کی بات آتی ہے رب حضور سے کہلواتا ہے، قل آپ کہہ دیجئے اللہ احد اللہ ایک ہے۔ حالانکہ سیدھا بھی تو فرما سکتا تھا نا، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، کہا نہیں قل آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں بھی فرمایا قل آپ کہہ دیجئے، اور
اس طرح کے بے شمار مقامات ہیں. کیوں؟ سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے انسان اپنی ذات کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اکمل بھی ہو، جو افضل بھی ہو. کم چیز نہیں پسند کرتا، اکمل بھی ہو اور افضل بھی ہو. اور اگر پسند کرنے والا خود کامل ہو تو وہ جس کو پسند کرے گا وہ کتنا کامل ہوگا اور وہ کتنا اکمل ہوگا. تو کہا محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جب میں اتنی شانوں کا مالک ہو کر اللہ کو پوج رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور نہیں ہے. اس لیے حضور کی زبان سے اعلان کروایا. سرکار دو عالم اللہ کا حسن سمجھنا ہونا کہ اللہ کتنا خوبصورت ہے، تو اس کا فیصلہ کہاں سے کیا جائے گا؟ حضور کی ذات سے. کہ جب کائنات کا سب سے حسین اس نے اپنا محبوب بنایا تو وہ خود کتنا حسین ہوگا. سبحان اللہ. وہ رب خود کتنا خوبصورت ہوگا. اب اسی طرح توحید کو سمجھنا ہو تو حضور سے سمجھنا پڑے گا کہ جب اتنی کامل ذات اللہ کو پوج رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا قل کہہ دیجئے انی نہیت، مجھے روکا گیا ہے ان اعبدا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. اور یہ صرف مجھے روکا نہیں گیا کہ میں کہوں میرے خدا نے حکم دے دیا تو میں نے مان لیا. کہا نہیں، صرف حکم نہیں دیا گیا، لما جاءنی البینات، ساتھ میرے پاس میرے رب کی نشانیاں بھی آ گئی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مستحق عبادت صرف اللہ ہی ہے. اور کفار بھی اس حقیقت کو مانتے تھے. ان سے پوچھا جاتا ہے یہ بتاؤ آسمان کس نے بنایا؟ کہتے ہیں اللہ. اچھا زمین کس نے بنائی؟ اللہ. اچھا جن کو تم پوچھتے انہوں نے کچھ بنایا؟ کہتے نہیں بنایا. تو یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو پھر بے وقوفو جنہوں نے کچھ نہیں بنایا ان کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور میں آپ کو کتنی مرتبہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا. یہ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں. لیکن رب کی شان ہے نا کہ مکہ میں سب سے بڑا اسلام کی مخالفت کا جھنڈا جس کے گھر پر لگا تھا اللہ نے اسی گھر میں اسلام لگا دیا. اللہ اللہ. تو حضرت اکرمہ کے ایمان لانے کا واقعہ یوں ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کافر تجارتی قافلہ لے کر ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک دریا آ گیا. تو ہم اس سمندر میں کشتی میں بیٹھے، درمیان ایک سمندر کشتی بور میں پھنس گئی اور شدت کا طوفان اتنا تھا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہی. تو ہم نے وہاں ہاتھ اٹھا کر کہا اے لات بچا لے، اے عزا بچا لے، اے منات بچا لے، یہ کافروں کے بڑے بت ہیں. تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو سارے کافر گڑ گڑا کر کہنے لگے محمد کے رب بچا لے. حضرت اکرمہ کہتے ہیں جب سب نے مل کر یہ کہا نا اے محمد کے رب بچا لے تو کہتے ہیں کہ بور تھمنا شروع ہو. طوفان تھمنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں جب طوفان تھمنا شروع ہوا نا تو میں نے ملا کو کہا کشتی واپس لے جا، مکہ کی سمت جدھر سے ہم آئے نا ادھر واپس لے جا. اس نے کہا اکرمہ ہوا کیا؟ اب سردار کا بیٹا تھا، ماننا پڑ گئی. ٹھیک ہے، وہ واپس لایا. تو کہتے ہیں میں کشتی سے چھلانگ لگائی اور میں چلا نہیں پیادل، میں نے دوڑ لگا دی اور میں سیدھا حضور کی بارگاہ میں آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے. جب سارے خدا جواب دے جائے تو پھر جو خدا کام آتا ہے وہی تو آپ کا خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت اکرمہ یوں ہی مان رہے. ٹھیک ہے، تو کہا میں نے یوں نہیں ہے، میرے پاس دلائل آ گئے ہیں کہ میرا رب سچا ہے. لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم، اور مجھ کو حکم دیا گیا میں جھک جاؤں رب العالمین کے سامنے. هو الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے تخلیق کیا.
اب یہاں اعتراض بنتا ہے کہ ہر بندہ تو مٹی سے نہیں بنا، ہر بندہ تو مٹی سے تھوڑا بنا ہے، ہر بندہ تو مٹی سے نہیں بنا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نسل آدمیت کی اصل آدم ہے اور آدم مٹی سے بنے ہیں، اس لیے ہر چیز کو اس کے اصل کی طرف لٹایا جاتا ہے. تو جب ہمیں لٹایا جائے گا تو پھر اصل کی طرف، تو اصل ہماری مٹی ہے. اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ جب آدم کو اللہ نے خلق کیا تو آدم کی ساری اولاد آدم کی پشت میں تھی، تو اس لیے بھی ہم سب مٹی سے ہی بنے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ انسان آدم کو چھوڑ کر باقی انسان مادہ مخصوصہ اور حیض کے خون سے بنے. کہ دو چیزوں سے انسان بنتا ہے، مادہ مخصوصہ اور حیض کے خون سے. اب حیض کا خون اور مادہ مخصوصہ یہ بنتے ہیں کس سے؟ خون سے. اور خون بنتا ہے کس سے؟ غذا سے. اور غذا بنتی ہے کہاں سے؟ مٹی میں. تو لہٰذا جب ہم اس کو ترتیب سے لٹائیں گے تو پھر بھی کہانی جا کر مٹی پر ختم ہوگی. اس لیے فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کی. ثم، پھر اس نے کیا کیا؟ نطفہ تمہیں بنایا. تمہیں کیا بنایا؟ نطفہ بنایا. ٹھیک ہے، جمع ہوا پانی، خون. ثم من علقہ، پھر اس نے تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنایا. پہلے 40 دن ماں کے رحم میں انسان جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اگلے 40 دن وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اگلے 40 دن مصور فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ تصویر کشی کرتا ہے، وہ تصویر بناتا ہے. اور جب وہ تصویر بنا کر اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ نظام قدرت ہے. ٹھیک ہے، نظام قدرت ہے. جی، اعلیٰ کا جمع ہوا خون، گوشت کا لوتھڑا جو ہوتا ہے. اچھا، اب یہ اس کا جو نا پروسیس ہے انسان کے بننے کا. ٹھیک ہے، اب اللہ کی شان دیکھیے. ماں کا پیٹ، اس کی تاریکی، پھر رحم، اس کی تاریکی، پھر رحم کے اندر جلدی جس میں انسان ہوتا ہے اس کی تاریکی، اور اس جلدی کے اندر پھر انسان. ٹھیک ہے، اور کوئی لائٹ نہیں چلائی جاتی، بغیر لائٹ کے فرشتہ تصویر بنا کر جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اے انسان ساری کائنات میں سونا تجھے بنایا ہے. اللہ، ساری کائنات میں سونا تو ہے. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تجھے سب سے خوبصورت بنایا. تو کہا پھر تمہیں وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ بنایا جاتا ہے. ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ماں کے پیٹ سے بچہ نکالا جاتا ہے. ماں کے پیٹ سے بچہ نکالا جاتا ہے. ثُمَّ لِتَبْلُغَ أَشُدَّكُمْ، پھر تمہاری پرورش کی جاتی ہے تمہیں جوانی تک پہنچانے کے لیے. ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر تمہیں بڑھاپے تک لے جایا جاتا ہے. شیوخ کہتے ہیں بڑھاپے. اب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے 3 درجے بیان کیے. پہلا درجہ طفل، دوسرا درجہ جوانی، اور تیسرا درجہ شیخ. اب دیکھیے، پہلے درجے میں انسان اللہ سے نعمتیں لیتا ہے لیکن اللہ اسے کسی حکم کا مکلف نہیں بناتا. کسی بھی حکم کا مکلف اللہ اسے نہیں بناتا. ٹھیک ہے نا. اب بالغ ہونے تک کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، دنیا کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، بلکہ بچپن میں انسان زیادہ کھاتا ہے بہ نسبت بڑی عمر میں. اب آپ جس عمر میں آپ بیٹھے زیادہ زیادہ کیا ہوگا؟ آپ 2 وقت کھانا کھا لیں گے، زیادہ کوئی ہمت کرے گا 3 وقت کھانا کھا لے گا. اب جب بچہ ہوتا ہے ہر 10 منٹ کے بعد بسکٹ کھا رہا ہے، ٹافیاں کھا رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، کبھی جوس پی رہا ہے. ہر 10-15 منٹ کے بعد بچے کا مطالبہ ہے 10 روپے 20 روپے دے جاؤ، اور خرچہ لیتا رہتا ہے. تو اس عمر میں تو وہ زیادہ کھا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کسی عمل کا مکلف نہیں بنایا، کسی عمل کا مکلف نہیں بنایا.
نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ اس پر کوئی اور عبادت فرض ہے۔ کہا موج کر۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کر کے اسے جوانی کی طرف لے جاتا، جوانی سے لے کر پھر بڑھاپے تک وہ احکامات خداوندی کا مکلف ہے، پابند ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، کہ وہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرے۔ اور اس میں اشدہ کہا گیا، اشدہ کا لفظ کیا؟ خیال رکھنا تیری جوانی بڑی کام کی ہے۔ عبادت کا مزہ جوانی میں ہے، عبادت کا لطف جوانی میں ہے۔ اشدہ کن کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ اصل زندگی جوانی کی ہے جو عبادت کی جائے، تو کہا اصل تو جوانی کی زندگی یا عبادت کی جائے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرک زادہ می ظالم میش مت پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بیڑیا بھی بوڑھا ہو کر اپنے غار میں بیٹھ جاتا ہے، پھر تو وہ بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وہ بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ تو اصل عبادت کا دور ہے جوانی کا، لیکن ہمارا یہاں الٹ چلتا ہے، ہم جوانی نافرمانی میں گزارتے ہیں، بڑھاپے میں مسجد کو آ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ مسجد میں بھی کب آتے ہیں؟ جب بہو کے تانے نہیں سہ سکتے، جب بیگم صاحبہ زیادہ دیر اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتی، جب بچے کہتے ہیں بابا کھانس کھانس کر گھر خراب کر رہا ہے، تھوک تھوک کر، اس وقت ہم کہتے ہیں چلو جی مسجد چلتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کا سارا روب آ کر امام پر جھاڑنا ہوتا ہے، گھر کا سارا دن کا غصہ وہ مؤذن پر، امام پر، سب سیدھی نہیں، فلاں سیدھی نہیں، وہ تجھے تو گھر بھی کوئی نہیں پوچھتا، تو اب آ کر روب جا رہا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جوانی بازاروں میں گزارتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جوانی اصل دور ہے عبادت کا، جوانی میں عبادت کا دور ہے، جوانی میں عبادت کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، میرے آقا نے فرمایا جتنی دیر تک 3 سوالوں کے جواب نہیں دو گے، اللہ محشر میں ایک قدم بھی آگے نہیں جانے دے گا۔ اور وہ 3 سوال کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال ہوگا بتا جوانی کہاں گزاری، شروع یہاں سے کام ہوگا، بتا جوانی کہاں گزاری۔ دوسرا سوال مال کہاں سے کمایا، تیسرا سوال خرچ کہاں کیا۔ جتنی دیر تک 3 چیزوں کے جواب نہیں دو گے، اللہ ایک قدم بھی آگے نہیں جانے دے گا۔ اور وہی جوانی ہم خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہی جوانی ہم نافرمانیوں میں گزار لیتے ہیں۔ تو اصل زندگی جوانی کی ہے، رکوع سیدھا جوانی میں، سجدہ سے ہی جوانی میں، سجدے سے قیام کی طرف آنا جوانی میں۔ اور جب ہم بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو سچ پوچھو نا، تو دوسرا سجدہ کر کے جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہوتا ہے نا، تو راستے میں 3 مرتبہ اللہ اکبر ٹوٹتا ہے، اللہ اوئے اللہ اوئے اکبر، پھر کمر کی اوئے اوئے الگ نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ راستے میں 3 مرتبہ اللہ اکبر ٹوٹتا ہے، پھر جا کر اللہ اکبر پورا ہوتا ہے۔ تو جوانی ہے اصل عبادت کا دور۔ اشدکم، دیکھ ہم نے تجھے جوان بنایا ہے، اور یہ پرورش کر کے تجھے جوان اس لیے نہیں بنایا تو ہماری زمین پر ہی آ کرتا پھر چودھری صاحب، رانا صاحب، انصاری صاحب، ملک صاحب کے وہ ٹل گل میں ڈال کر اب تم گردن نیچے نہ کر، اس لیے تجھے پرورش کیا نہیں، تجھے جوانی اس لیے دی ہے کہ جوانی میں ہمارے در پر آ کر اپنا ماتھا جھکا اور بتا دے کہ جوانی کا مالک میں نہیں، میرا رب مالک ہے۔ اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر ہم نے تمہیں بڑھاپے تک لے گئے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، ہاں تم میں سے کچھ وہ ہیں جو ان دوروں میں پہنچنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ کوئی وہ ہے جو جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی وہ ہے جو جوانی سے بھی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی وہ ہے جو ابھی نابالغ ہوتا ہے تو چلا جاتا ہے۔ کہا یہ بھی ایک نظام ہے، لیکن سنو اس کے بعد وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم مقررہ میعاد تک لے کر جاتے ہیں، یعنی جو ان کی عمر لکھی ہوتی ہے ہم اس تک انہیں لے کر جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، ہم لے کر جاتے ہیں اجل مسمى تک، لکھی ہوئی موت تک۔
اور یہ سارا کچھ تمہیں کیوں سمجھا رہے ہیں؟ اللہ لعلکم تعقلون، اللہ تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ اللہ یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے بتا کہ تم عقل حاصل کر جاؤ، مان جاؤ کہ جس رب کے اتنے کرم ہیں اس سے رشتہ نہیں ٹوٹنے دینا، اس کے ساتھ اپنا رشتہ باہر رکھنا ہے۔ اگر عقل والے ہو تو تمہارا رشتہ رب سے کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ کہا اس لیے یہ ساری کہانی تمہیں سنائی ہے کہ دیکھو تو صحیح کہاں ماں کا رحم اور کہاں تمہاری جوانی اور کہاں تمہارا بڑھاپا۔ ہم تمہیں لے کر آئے کس طرح ہم تمہیں لے کر آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ تو سرکار نے فرمایا مجھے سورہ ہود، مرسلات، واقعہ، اما یتساءلون، اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے برا کر دیا۔ کہا ان صورتوں نے مجھے برا کیا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں قیامت کا سارا منظر بیان کیا گیا۔ قیامت کے منظر کشی ان صورتوں میں کی گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر میں برا ہوا نہیں ہوں، وقت سے پہلے ان صورتوں نے مجھے برا کر دیا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں سرکار برے نہیں تھے، 63 سالہ حیات طیبہ کے باوجود میں نے سرکار کے جسم مبارک پر گنتی کی تو سر مبارک اور داڑھی مبارک میں ڈال کر 20 بالوں سے زائد سفید نہیں تھے، 20 بالوں سے کم حضور کے بال سفید تھے۔ حضرت اب ابو بکر صدیق کا کہنا کہ آپ برے ہو گئے، اس کا مطلب کیا تھا کہ یا رسول اللہ بڑھاپے میں جا کر جو خوف خدا کی شدت چہرے پر نظر آتی ہے نا ایک بڈھے کو کہ اب میں نے آگے قریب آ گیا ہوں، اگرچہ ہمارے بڑھاپے میں بھی نہیں آتی ہے، ہم تو بڑھاپے میں اور سخت ہو جاتے ہیں، ہم بڑھاپے میں آ کر اور تلخ ہو جاتے ہیں، ہم بڑھاپے میں آ کر اور سرکش بن جاتے ہیں۔ لیکن سچ پوچھو تو جو بڑھاپا قریب آتا ہے نا وہ خوف خدا کی شدت پیدا کرتا ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں نا اٹھ جاگ ستیا فریدا، تیری داڑھی نو آ گیا بور۔ بابا صاحب اٹھے نا رات کو تو اپنی داڑھی مبارک پکڑی تو آگے کی تو بال سفید تھے داڑھی کے کچھ، تو فرمایا اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا اٹھ جاگ ستیا فریدا، تیری داڑھی نو آ گیا بور، اگے آ گیا نیڑے پیچھے رہ گیا دور۔ بابا صاحب اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب درخت پر بور لگتا ہے نا تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اب پھل لگنے لگا ہے، اور جب پھل لگ جاتا ہے تو پھر نشانی ہوتی ہے کہ اس نے پک کر گر جانا ہے۔ اب بور اور پھل کے لگنے کا وقت بہت کم ہوتا ہے، لیکن جو درمیان میں وقت وقفے کا ہوتا ہے نا وہ بہت لمبا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ 6 یا 8 ماہ کے بعد دوبارہ پھل درخت پر آم کا آتا ہے، درمیان میں 8 مہینے لگے، لیکن جب بور لگتا ہے اس کے بعد 1.5 مہینے کے اندر آم تیار ہو جاتا ہے۔ تو بابا صاحب مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تیری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلا وقت بہت دور نکل گیا، اب اگلا وقت لے رہے آپ۔ تو خوف خدا کی شدت جو حضور کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی نا، اور سرکار کا رنگ مبارک اللہ کے خوف سے زرد ہوتا تھا، اس کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا حضور آپ تو بڑھاپے سے پہلے بوڑھے ہو گئے، آپ کے چہرہ جہاں آرا پر جو ہے نا وہ بڑھاپے کے اثرات آ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا ابو بکر میں عمر کے لحاظ سے برا نہیں ہوا ہوں، قرآن کی ان صورتوں نے مجھے برا کر دیا ہے کہ جن کے اندر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ تو جب امام الانبیاء اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے تو پھر ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے؟ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے؟ اور ان صورتوں کی صرف ایک آیت سناؤں آپ کو، یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ فرماتا ہے قیامت کا منظر اتنا خوفناک ہوگا بچہ آنکھ جھپکنے سے پہلے برا ہو جائے گا۔ ایک کڑک آئے گی نا، ایک کڑک، اس کڑک میں خوف خدا کی شدت اتنی ہوگی اور انسان اس قیامت کے منظر سے اتنا گھبرائے گا کہ جو 10 سال کا بچہ ہے نا وہ 80 سال کا بوڑھا ہو جائے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اتنا منظر خوفناک ہوگا قیامت۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ان مناظر نے، ان صورتوں نے مجھے برا کر دیا۔
تو اصل جوانی کا دور ہے عبادت کا. اللہ مجھے آپ کو عمل